الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو مسائل سبع میں تھی. مسائل سبع میں چھٹے مسئلے میں انہوں نے فرمایا کہ لا حکم لسہو مال کثرت ہو. وہ مطلب اور عبارت آپ پڑھ چکے. آج پھر ایک عبارت پڑھیں گے جس کے الفاظ کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے. ولا لسہو فی السہو. بیٹا اس کا لفظی ترجمہ ہے یعنی لا حکم لسہو فی السہو. اگر سہو میں سہو ہو جائے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اب یہاں پر سہو کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے؟ 2 مرتبہ. کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ سہو میں سہو ہو جائے تو پہلے سہو کو آپ سہو کی معنی میں لینے، دوسرے کو موجب سہو. یعنی اگر آپ کو سہو ہوتا ہے اس سے کام میں جو سہو کا سبب بنتا ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. سہو میں کبھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، کبھی نماز احتیاط. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے نماز احتیاط پڑھنی پڑے گی؟ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھ پہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ کہتے اگر سہو موجب سہو میں ہو جائے تو اس کا کوئی حکم نہیں. یعنی نہ آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہے، نہ ہی آپ کو جو کہے سجدہ سہو کرنا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سہو کو آپ شک کی معنی میں لے لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا لا حکم لشک فی شک. اگر شک میں شک ہو جائے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. شک میں شک ہو جائے یعنی آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ مجھے اس نماز میں شک ہوا تھا یا شک نہیں ہوا تھا، خود شک کرنے میں شک، پھر بھی اس کا کوئی حکم نہیں ہے. یا آپ جو ہے کیا ہے ایک سہو کو شک کی معنی میں لے لیں، دوسرے کو سہو کی معنی میں لے لیں. کہتے کہ سہو کو شک کی معنی میں استعمال کرنا مشاہد صحیح ہے؟ کہتے ہاں صحیح ہے. یا تو ہم کہیں گے حقیقتاً سہو کا لفظ کی 2 معنی ہے. ایک سہو کی معنی ہے سہو، دوسری سہو کی معنی ہے شک. تو یہ لفظ مشترک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کبھی اس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے کبھی اس میں. یا ہم کہیں گے نہیں، سہو کی اصل معنی وہی سہو ہے لیکن شک میں اس کا استعمال ہونا کیا ہے؟ مجاز ہے. اور مجاز کے استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کہتے ہیں والا یہ حال بھائی جس حالت پر بھی ہو، یعنی سہو سہو کی معنی میں ہو، سہو شک کی معنی میں ہو، دونوں سہو شک کی معنی میں ہو، ایک سہو سہو کی معنی میں ہو، دوسرا سہو شک کی معنی میں ہو، بھائی اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ اس کے لیے نہ آپ کو نماز احتیاط پڑھنی پڑے گی اور نہ ہی آپ کو جو کیا ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بات واضح ہوگی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ ہوئی، اگر امام کو شک ہو اور ماموم کو جو ہے کیا یاد ہو، یعنی ماموم یاد دہانی امام کو کرا دے، امام دوسری رکعت سمجھ کے تشہد پڑھ رہا تھا، ماموم کر رہا ہے کہ بحول اللہ، یعنی یہ دوسری میں آپ کھڑے ہو جائیں، تو امام کے شک کا ماموم کے یاد کرنے سے کوئی حکم نہیں ہے. یعنی امام پر نہ سجدہ سہو ہے اور نہ ہی نماز احتیاط ہے. اچھا، اگر ماموم کو شک ہو لیکن امام کو اپنی نماز یاد ہے، امام کو کوئی شک نہیں، تو امام کی وجہ سے ماموم والے شک کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. یعنی ماموم کو نہ نماز احتیاط پڑھنی پڑے گی اور نہ ہی دیکھا ہے کوئی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اچھا، آپ فرماتے ہیں جب وہ ماموم امام کو کوئی چیز یاد دہانی کرائے، کیا ماموم کا عادل ہونا شرط ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے بیٹا. یعنی ماموم گویا کہ گواہی دے رہا ہے کہ اے امام آپ کو بھی یہ دوسری رکعت یا تیسری رکعت پڑھنی. کہتے ہیں لا یشترط عدالت الماموم، ماموم کا عادل ہونا بھی شرط نہیں ہے. خوب، اس کے تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے. پھر جو ہے جناب 7واں مسئلہ، یہ بھی مشہور علماء کا نظریہ نہیں ہے، صرف شیخ صدوق اور ان کے والد صاحب کا نظریہ. کیونکہ شہید ثانی نے کل پرسوں والے درس میں یہ فرمایا تھا کہ لمہ کے مصنف کی سوچ یہ تھی
کہ میں لمحہ میں صرف مشہور نظریات کو بیان کروں گا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ مسائل مشہور نظریات میں سے نہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہ ساتواں مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے کہ شیخ صدوق اور ان کے والد صاحب نے واجب کیا ہے 2 سجدہ سہو کو۔ کتنے سجدہ سہو کو؟ 2 سجدہ سہو کو واجب کیا۔ کس پر؟ وہ شخص جو شک کرتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، یعنی شک کون سی رکعتوں میں ہوتا ہے بیٹا؟ تیسری اور چوتھی میں، لیکن اس کو ظن ہوتا ہے چوتھی کا، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم نے تو کہا تھا کہ تعداد رکعات میں اگر شک ہو اور پھر ظن کسی ایک طرف چلا جائے تو ہم ظن کے مطابق عمل کریں گے، ہم پر کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، نہ نماز احتیاط کا جرمانہ لگے گا، نہ سجدہ سہو کا جرمانہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حضرات بولتے ہیں کہ اگر آپ کو ظن بھی ہے اکثر کا، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود آپ کو سجدہ سہو کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو والی دعا میرے خیال میں کسی نے یاد نہیں کی ہوگی، کیے؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا لسہو فی سہو، یہاں سے پڑھنے بھائی صاحب، لا کے بعد ایک لفظ تقدیر میں ہے مشاہد حکم، لا حکم، کوئی حکم نہیں ہوگا لسہو، اگر سہو ہو جائے سہو میں۔ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا فی سہو ہے یہ موجب کی معنی میں ہے، اے موجب سہو، یعنی آپ کو سہو ہوتا ہے کہ آیا کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد ہوا جس کی وجہ سے مجھ پر سہو والے حکم لاگو ہوں گے۔ من صلاۃ، صلاۃ سے مراد ہے یعنی اس کو نماز احتیاط بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، وہ سجود، اسے سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا، جیسے کنسیان ذکر، اگر کسی بندے کو ذکر رکوع یا ذکر سجدہ بھول جائے تو اس پر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور قراءت، یا اس سے قراءت بھول جائے کہ میں نے قراءت کی یا نہیں کی، فإنہ، بتحقیق شان یہ ہے، لا سجود علیہ، اس بندے پر بیٹا سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ لو کان مما یتلافا، بیٹا لو کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لو کان یعنی وہ کام جس میں ہمیں سہو ہو رہا ہے، کان کی ضمیر اس کام کی طرف جائے گی، مما ان کاموں میں سے یتلافا جس کو انجام دیا جاتا ہے، تلافا ہو تو اس کو انجام دے گا، من غیر سجود، بغیر سجدے کے۔ مشاہد بھائی، تشہد بھول جائے تو ہم نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تشہد کو ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک سجدہ بھول جائے تو ہم نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس سجدے کو انجام دیتے ہیں۔ اب آپ کو شک ہوا کہ میں تشہد بھولا تھا یا نہیں بھولا، ٹھیک ہے، آپ کو شک ہوا کہ میں جو ہے کیا ہے سجدہ بھولا تھا یا نہیں، تو آپ اس شک کی بنیاد پر آپ جو ہے کیا کریں گے جناب؟ وہ نماز کے بعد اس تشہد کو تو انجام دیں گے، اس سے سجدے کو انجام دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو سجدے سہو کرنا تھا اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّهْوِ، اور ممکن ہے ان یرید کا بیٹا فائل کون ہے؟ شہید اول، ارادہ کیا ہو شہید اول نے سہو سے، فی کل منہما، ان دونوں لفظوں میں، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ سہو کا لفظ آیا ہے، الشک کو، اس سے مراد کیا لیو؟ شک، یعنی کیا؟ لا حکم لشک فی شک، ٹھیک ہے، یہ بھی ارادہ کر سکتے، او یا ممکن ہے سہو سے ارادہ کیا ہو ما یشمل شک، جو شک کو بھی شامل ہے، یعنی سہو کو اپنے سہو کی معنی میں بھی استعمال کیا ہے اور اس سے مراد شک بھی لیا ہے، علی وجہ الاشتراک۔ بھائی ایک لفظ سے 2 معنی کا ارادہ کہتے ہیں، مشترک لفظ ہوتا ہی ایسے ہے، مشترک کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہو اس کی معنی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یا تو حقیقت میں مشترک ہے، یا ولو بین حقیقت شیء و مجاز شیء، یا یوں کہیں کہ سہو جو ہے کیا اس کی ایک حقیقی معنی ہے جو سہو ہے، اور دوسری مجازی معنی ہے جو کیا ہے؟ شک ہے، تو گویا کہ حقیقی اور مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِنَّ حُكْمَهُ هُنَا صَحِيحٌ، بالتحقیق اس سہو کا حکم یہ صحیح ہے، صحیح ہے یعنی اس کی وجہ سے آپ پر کوئی جرمانہ لاگو نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أُسْتُعْمِلَ السَّهْوُ، بیٹا استعمل میں ہو کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے سہو کی طرف، اگر سہو کو استعمال کیا جائے پہلے سہو میں، ٹھیک ہے، کس میں؟ شک کی معنی میں، فالمراد بہ، تو سہو سے مراد کیا ہوگی؟ الشک فی موجب سہو، آپ کو شک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کام میں جو سہو کا سبب بنے، موجب کی جگہ موجب ہوتا تو بہتر تھا،
من فعل، اگر کوئی کام انجام دینا تھا، مثلا بیٹا آپ کو شک ہوا کہ مجھ پر سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں، او عدد، یا آپ کو شک ہوا ہے کس میں، عدد رکعات میں، ٹھیک ہے، کہ رکعت الاحتیاط، جیسے 2 رکعت احتیاط کی ہیں، فإنه بالتحقیق یہ شک کرنے والا یبنی علی وقوع الفعل، ٹھیک ہے، یا علی عدد رکعات، تو یہ بنا رکھے گا کہ بھائی میں نے اس کام کو انجام دے دیا ہے، میں نے یہ رکعات پڑھ لی ہیں، الا ان یستلزم زیادت، ٹھیک، الا ان یستلزم زیادت، مگر یہ کہ یہ جو ہے جناب وقوع والی بنا رکھنا، اس کا لازمہ کیا ہو، زیادت ہو جائے، کم عمر جیسے گزر چکا۔ بھائی توجہ، شک ہوتا ہے کہ میں نے 4تھی رکعت پڑھی یا 5ویں، آپ کہتے ہیں ہم بنا رکھیں گے کہ 5ویں پر، پھر تو یہ بنا آپ کی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نماز 5 رکعتی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ثانی سے مراد یہ ہے کہ دوسرا سہو شک کی معنی میں، پہلا سہو نہیں، دوسرا سہو، فالمراد بہی، تو مراد اس سہو سے کیا ہوگی، موجب شک، بھائی کوئی ایسا کام جو شک کا سبب بنتا ہے، کما مر رہا، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا، بیٹا استعمل میں ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے سہو کی طرف، اور اگر سہو کو استعمال کیا جائے دونوں میں، کس معنی میں، شک میں، یعنی لا حکم لشک فی شک، ٹھیک، فالمراد بہی الشک فی موجب شک، تو پھر مراد اس سے کیا ہے، شک ہو اس چیز میں جو شک کا سبب بنتی ہے۔ وقد ذکر ایضاً، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی ذکر ہو چکا کہ اگر شک میں شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب شک فی حصول ہی، یا ہمیں شک ہوتا ہے کہ یا موجب شک حاصل ہوا تھا یا حاصل نہیں ہوا تھا، والا کل حال، کل حال کا مطلب کیا ہے، سہو کو جس معنی میں بھی لیں، بھائی پہلا سہو شک کی معنی میں ہو، دوسرا سہو موجب سہو کی معنی میں ہو، پہلا شک سہو کی، اور پہلا سہو سہو کی معنی میں ہو، دوسرا سہو جو کیا موجب سہو کے شک کے بارے میں، یا دونوں شک کی معنی میں ہو، کیا ہوگا بیٹا، لا التفات، اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ اطلاق لفظ علی جمیع ذالک یحتاج الی تکلف، اگرچہ لفظ کا استعمال کرنا الی جمیع ذالک، ان تمام احتمالات کی طرف، یہ محتاج ہے بیٹا کس کا، تکلف کا، یعنی ہم علم اصول میں پڑھ کر آئے ہیں مشاہدہ کہ استعمال لفظ فی اکثر من معنی صحیح نہیں ہے، ایک لفظ کو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ استعمال کرتے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس شک کی صورت میں آپ پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ خوب، ولا، یہاں پر بھی حکم تقدیم ہے، یعنی لا حکم لسہو الامام، اگر امام کو سہو ہو جائے تو کوئی حکم نہیں ہے، سہو بمعنی شک، اے شک الامام، وہو قرینۃ لما تقدم، فرماتے وہو، یہ جو امام سے پہلے سہو کا لفظ آیا ہے اور اس سہو کو مشاہد ہم شک کی معنی میں لے رہے ہیں، یہ قرینہ ہے کس کا، وہ چیز جو گزر چکی، یعنی وہاں پر بھی سہو شک کی معنی میں ہے۔ ما حفظ الماموم، جب ماموم کو یاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام کو شک ہو رہا ہے تو امام اپنے شک کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ بالعکس، اور اس کے الٹ کر لیں، الٹ کیسے ہوگی مشاہد، ماموم کو شک ہے، امام کو حفظ ہے، تو پھر ماموم کے شک کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ فإن الشاک من کل منہما، بالتحقیق کہ امام اور ماموم میں سے جو بھی شک کرے گا، یرجع الی حفظ الآخر، وہ دوسرے کے جو ہے حفظ کی طرف رجوع کرے گا، ولو بالظن، اگر دوسرے کو 100% یقین نہیں ہے، صرف ظن ہے، تو ظن کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَا يَرْجَعُ الظَّانُّ إِلَى الْمُتَيَقِّنِ، اچھا بھائی میرے پیش نماز کو ظن ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے، ماموم کو یقین ہے کہ یہ دوسری ہے، تو ظن والا یقین والے کی طرف رجوع کرے گا۔ بات واضح ہوگی، جماعت میں وہ تو کیفیت اس وقت سمجھ جائیں گے نا، ٹھیک ہے، مجھے ظن ہے آپ کو یقین ہے، تو میں اپنے ظن کو بھی آپ کے یقین کے مطابق چلاؤں گا۔ وَلَوْ اتَّفَقَ عَلَى الظَّنِّ، اگر دونوں کو ظن ہے، پیش نماز کو بھی ظن ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، ماموم کو بھی ظن ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، تو پھر کہتے ہیں اس ظن کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر ظن مختلف ہو جائے، مشاہد، ماموم کو ظن ہے دوسری رکعت کا، امام کو ظن ہے تیسری رکعت کا، اب کیا کریں؟ واختلف محل الظن، لیکن ظن کا محل مختلف ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو تعین الانفراد، وہاں پر معین ہے کہ آپ اپنی نماز کیا پڑھیں بیٹا، منفرد پڑھیں، یعنی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، الگ الگ ہو جائیں. وَيَكْفِي فِي رُجُوعِهِ، اچھا بھائی امام صاحب کو کیسے سمجھائیں، ٹھیک ہے کہ آپ رجوع کریں ہمارے مطابق. تنبیہ الامام بتسبیح، امام کو آپ متنبہ کریں، خبردار کر کے دیں تسبیح کے ذریعے. مثلا بیٹا وہ تشہد پڑھ رہا ہے نا، تو آپ کہیں سبحان اللہ، یعنی تشہد نہیں پڑھو. اور اگر وہ بے حول اللہ کر کے جا رہا ہے تو عام طور پر ہمارا رسم ہے بٹھانے کے لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں. نہیں، کوئی بھی خدا کا ذکر کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں. مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو کسی طریقے سے متوجہ کرنا ہے. ولا یشترط عدالت الماموم، شرط نہیں ہے ماموم کا عادل ہونا. ولا یتعدی الی غیرہ وان کان عدلا. بھائی صاحب توجہ، ہم نے کہا کہ امام اپنے شک میں ماموم کی طرف رجوع کرے گا، ماموم امام کی طرف رجوع کرے گا. اچھا، اگر ہم کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ تم میرے سامنے کھڑے رہو، میں نماز پڑھتا ہوں، کہیں شک ہو جائے مجھے تو مجھے یاد دلانا، کیا اس بندے کی بات قابل قبول کہتے نہیں؟ یہ صرف جماعت کی صورت میں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ امام معموم کی طرف اور معموم امام کی طرف اس سے یاد دہانی میں رجوع کر سکتا ہے. اگرچہ معموم عادل نہ، امام تو عادل ہوگا ہی، اس لیے تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غیر معموم کی طرف رجوع نہیں ہوگا. ولا یتعدی، یہ جو حکم تھا کون سا، امام کا رجوع کرنا اور معموم کا رجوع کرنا، یہ تجاوز نہیں کرے گا الی غیر المعموم والامام. وَإِنْ کان میں بیٹا ضمیر جو غیر کی طرف جاری، اگر یہ غیر عادل ہی کیوں نہ ہو. نعم لو افادہ الظن، ٹھیک ہے، اگر وہ غیر اس امام کو یا معموم کو فائدہ پہنچاتا ہے ظن کا، رجع الیہ، تو یہ رجوع کرے گا الیہ اس بندے کی طرف، لیکن بندے کی وجہ سے نہیں بلکہ لذالک اس ظن کی وجہ سے. کیونکہ ظن اگر حاصل ہو جائے مشاہد کسی بھی طریقے سے تو ہمیں اپنے ظن کے مطابق عمل کرنا ہے. لا لکون مخبرن، کہ اس بندے کی طرف اس لیے رجوع نہیں کرتا کہ وہ مخبر ہے، بلکہ اس لیے رجوع کرتا ہے کہ اس کی بات کی وجہ سے ظن حاصل ہوتا ہے. وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي شک، اگر امام اور معموم دونوں شک میں مشترک ہوں، امام کو بھی شک ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، معموم کو بھی شک ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، یقین بھی نہیں ہے ظن بھی نہیں ہے. وَاتَّحَدَ، اور دونوں کا شک ایک جیسا ہے، دونوں کو شک دوسری اور تیسری میں ہے. لَزِمَهُمَا حُکْمُهُ، تو ان دونوں کو لازمی اور شک والا حکم. یعنی اگر شک کی وجہ سے مشاہد ایک رکعت نماز حجاز پڑھنی ہے تو امام بھی ایک رکعت نماز حجاز پڑھے گا، نماز کے بعد معموم بھی ایک رکعت پڑھے گا. وَإِنْ اخْتَلَفَا، لیکن اگر ان کا شک مختلف ہو جائے، اختلافہ کا بیٹا فاعل کون ہے، امام اور معموم. مثلا امام کو شک ہو رہا ہے مشاہد کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، البتہ سجدوں کے بعد، اور معموم کو شک ہو رہا ہے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی. اب کیا کریں گے؟ کہتے امام تیسری پر بنا رکھ کے نماز پڑھے گا، کیونکہ ہم نے کہا تھا بنا علی الاکثر، اور معموم کس پر بنا رکھے گا، تیسری اور چوتھی میں سے شک تھا تو کس پر بنا رکھے گا، وہ چوتھی پر بنا رکھے گا. اچھا، اب جب نماز احتیاط پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، ایک رکعت پڑھیں گے، کیونکہ لیکن اگر معموم کو شک ہے دوسری تیسری چوتھی کا، امام کو شک ہے دوسرے اور تیسری کا، تو امام ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے گا، اور معموم جو 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھے گا اور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے گا. رجع، تو یہ دونوں رجوع کریں گے الی متفق علیہ، اس بات پر جس پر یہ متفق ہے، ٹھیک ہے. وترک منفرد کل بہ، اور ترک کر دیں گے ما اس شک کو، ٹھیک ہے، جس میں یہ دونوں الگ الگ ہیں. بیٹا یہ کیسے؟ توجہ، امام کو شک ہے دوسری اور تیسری میں، اور معموم کو شک ہے تیسری اور چوتھی میں، تو امام دوسری والی بات کو چھوڑے گا، معموم چوتھی والی بات کو چھوڑے گا. تیسری میں تو دونوں مشترک ہے نا، تو بس یہ تیسری میں آ جائیں گے، پھر تیسری کا جو قانون ہوگا وہ ان پر لاگو ہوگا. فَإِن لَمْ يَجْمَعْهُمَا رَابِطَةٌ تَعَيَّنَ الْانْفِرَادُ، بھائی اگر ان کے شک میں کوئی بھی ایک رکعت جو ہے کیا ہے وہ مشترک نہیں ہے. سکندر، معموم کو شک ہو رہا ہے جناب وہ دوسری اور تیسری میں،
کس کو شک ہو رہا ہے؟ ماموم کو. اور امام کو شک ہو رہا ہے چوتھی اور پانچویں میں. اب ان کے درمیان کوئی مشترک تو بیٹا رکعت نہیں ہے نا، کیونکہ امام کا شک ہے چوتھی اور پانچویں میں، ان کا شک ہے دوسری اور تیسری میں. اس صورت میں انفرد وہ الگ الگ ہو جائیں گے. کما لو شک احدہما بین الاثنین والثلاث، ان دونوں میں سے ایک شک کرتا ہے 2 اور 3 میں، والآخر بین الاربع والخمس، اور دوسرا شک کرتا ہے بیٹا چوتھی میں اور پانچویں میں. ولو تعدد المأمومون، بھائی مشاہد، اگر آپ کے پیچھے 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو شک ہوا دوسری اور تیسری کا، ان 10 میں سے 5 کو وہی شک ہوا جو آپ کو آئے دوسری اور تیسری میں، اور 5 کو شک ہوا چوتھی اور پانچویں میں. اب کیا کریں گے؟ واختلفوا مع الامام، اور وہ مأموم اختلاف رکھتے ہیں امام کے ساتھ، فالحکم کالاول، تو پھر حکم ہوگا پہلے کی طرح. یعنی کیا؟ پھر رجوع الجمیع الى رابطہ، سب کے سب بھائی رجوع کریں گے اس رکعت میں جو ان کے بیچ میں رابطہ پیدا کر رہی ہے. یعنی 5 ماموم کہہ رہے ہیں کہ دوسری اور تیسری، 5 کا شک ہے تیسری اور چوتھی، تو ان کے درمیان رابطے والی کون سی رکعت ہے؟ تیسری تو مشترک ہے نا، تو تیسری کی طرف رجوع کریں گے. والانفراد بدون رابطہ، لیکن اگر ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے بیٹا؟ الگ الگ نماز پڑھیں گے، جماعت ختم کر دیں گے. وَلَوْ اشْتَرَكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ، اور اگر یہ شک مشترک ہو امام اور بعض معمومین کے درمیان، رَجَعَ الْإِمَامُ إِلَى الذَّاكِرِ مِنْهُمْ، تو امام رجوع کرے گا ان معمومین میں سے جس کو یاد ہوگا حساب کتاب. وَإِنْ اتَّحَدَ، اگر جو وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. مشاہد، 9 معموم کہتے ہیں کہ ابھی تشہد نہیں پڑھنا چاہیے، ایک معموم کہہ رہا ہے تشہد پڑھنا چاہیے، اور امام کا بھی ذہن تشہد کی طرف تھا تو وہ تشہد پڑھے گا. ٹھیک ہے. وَبَاقِي الْمَأْمُومِينَ إِلَى الْإِمَامِ، اچھا تو امام جو ہے اس ایک بندے کی طرف رجوع کرے گا، باقی جو 9 معموم ہیں وہ پھر امام کی طرف رجوع کریں گے. وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ السَّهْوُ فِي مَعْنَاهُ، اور اگر استعمال کیا جائے سہو کو اپنی معنی میں، سہو در مقابل شک نہیں ہے، سہو یعنی نسیان، بھول چک. امکن فی العکس، تو ممکن ہے کہ ہم عکس میں یہ حکم جاری کریں، یعنی کہ ہم یوں کہیں لا حکم لسہو المأموم ما حفظ الامام، یعنی اگر معموم کو سہو ہو لیکن امام کو حفظ ہے تو اس کا کوئی حکم جاری نہیں ہوگا. لطرد، لیکن وہ طرد والا حکم جاری نہیں ہوگا. طرد کیا تھا کہ لا حکم لسہو الامام، یہ نہیں ہوگا. ہم یوں کہیں گے اگر معموم کو سہو ہو جائے، اگر امام کو یاد ہے تو معموم امام کی طرف رجوع کرے گا، لیکن امام کا معموم کی طرف رجوع کرنا وہ ثابت نہیں ہوگا. بنا علی مختار و جماعت، بنا رکھتے ہوئے اس نظریے پر جس کو انتخاب کیا ایک جماعت نے، منہم المصنف فی ذکرہ، اس جماعت میں سے مصنف صاحب بھی ہیں، کتاب ذکرہ میں ہیں. من انہو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ من انہو، بتحقیق شان یہ ہے، لا حکم لسہو الماموم مع سلامت الامام. بھائی کوئی حکم نہیں ہے اگر معموم کو سہو ہو جائے، سلامت بمن حفظ، مع حفظ الامام، جب امام کو یاد ہو انہو معموم کی طرف سے. ٹھیک ہے. فلا یجب علی الماموم سجود سہو، پس معموم پر واجب نہیں ہوگا سجدہ سہو. لو فعل، اگر وہ انجام بھی دے دے، ما ایک ایسا کام یوجب سہو، جو سہو کا سبب بنتا ہے. لو کان منفرد، اگر یہ جماعت کے ساتھ نہ ہوتا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا، لیکن جماعت میں کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. نعم. لو ترک ما یتلافا، اگر یہ ترک کر دے ایک ایسا کام جس کو انجام دیا جاتا ہے، مع سجود سجدہ سہو کے ساتھ، سکت سجود خاصہ، تو وہ کام ساکت نہیں ہوگا، اس کام کو انجام دینا ہوگا لیکن سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا. ولو کان ساہی الامام فلا ریب فی الوجوب علیہ، اگر سہو کرنے والا امام جماعت ہو تو کوئی شک نہیں فی الوجوب علیہ کہ اس امام پر جو کیا ہے بھائی وہ سجدہ سہو وغیرہ واجب ہو جائے گا. انما الخلاف فی وجوب متابعت الماموم لہ، ہاں اختلاف اس بات میں ہے آیا واجب ہے کہ ماموم بھی متابعت کرے امام کی، یعنی اگر امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو ماموم بھی سجدہ سہو کرے یا نہیں. وَإِنْ كَانَ أَحْوَطُ، اگرچہ متابعت کرنا احتیاط کے قریب ہے. السابعۃ،
7वां मसला, औजब इब्न बाबवे, वाजिब करार दिया है बाबवे के दोनों बेटों ने। बेटा दोनों का मैंने तर्जुमा कहाँ से किया सिकंदर साहब? इब्ना। इब्ना असल में मुशाह साहब क्या था? अहसन। तो ठीक है, कौन है वो दो? एक अली है और दूसरा अली का बेटा मोहम्मद है। बेटा शेख सदूक हम जिसे कहते हैं ना, उनका नाम मोहम्मद था, उनके वालिद का नाम क्या था? अली। ठीक है, कहते दो बाबू भाई के बेटे कौन है? कहते एक अली है और एक मोहम्मद असदुकान, फिर दोनों का लक़ब भी सदूक था रहमहुमुल्लाह। ठीक है, और जब फेल सजदतै उसका मफऊल, दो सजदे साहू के वाजिब किए अल्लाह मन उस बंदे पर शक बैन सलास वल अर्बा, जो शक करता है बेटा जो है किसमें? 3 रकात और 4 में, वज़न अल अक्सर, और उसे जन होता है किसका? अक्सर का, यानी 4 रकात का। वला नस अलैहिमा, अलैहिमा की ज़मीर जाएगी सजदतै, इन दो सजदे साहू पर कोई नस नहीं है। फी हाज़ा शक के बेखुसूस, इस शक में बेखुसूस खास जो ये शक है कौन सा? तीसरी और चौथी रकात वाला। वैसे सजदे साहू का एक उमूमी हुक्म है, अगर आपको शक हो जाए तो सजदे साहू करो, लेकिन उसमें ये मुअय्यन क्या हो कि तीसरी और चौथी रकात, ऐसा कोई रिवायत नहीं है। वह अखबारुल एहतियात, और वो अहादीस जो नमाज एहतियात का कहती है खालियतुन मिनहुमा, वो अखबार भी खाली हैं इन दो सजदों से। वल असलु यक्तदी अल अदम, असल से मुराद क्या है बेटा? बराअत। जब भी किसी चीज के वाजिब होने में आपको शक हो तो बराअत कहती है कि आप पर ये चीज वाजिब नहीं है। वो फिर रिवायत इसहाक इब्न अम्मार अन सादिक अलैहिस्सलाम, और कहते हैं रिवायत नकल की है जनाब इसहाक ने जो बेटे हैं अम्मार के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, इज़ा ज़हब वहमुक इला तमाम, अगर तुम्हारा वहम जाता है नमाज के तमाम की तरफ, यानी चौथी रकात की तरफ, ठीक है, अबदन, ठीक है, फिकुल सलात, जब भी तुम्हारा चौथी की तरफ जाए, फसजुद सजदत साहू, तो फिर तुम 2 सजदे साहू करो। तो इसका मतलब ये है कि शेख सदूक वालों के पास तो ये रिवायत मौजूद है। ठीक है, फतस्लहो दलील लहुमा, बस ये रिवायत सलाहियत रखती है बेटा। तस्लहो फिल मुजारे का सीगा है नसीम साहब, और वो भी चौथा सीगा, तो ये रिवायत सलाहियत रखती है कि दलील बन सके लहुमा 2 सजदे साहू का। क्यों? लितज़म्मुन, हाँ हुमा नहीं है बेटा, लितज़म्मुन रिवायत, इसलिए कि इस रिवायत में पाया जाता है मतलूबहुमा, दोनों जो है क्या है इब्न बाबुए का मतलूब, उनका मतलूब क्या था? सजदे साहू करो। वह हुम्मिलत हाज़िहि रिवायत अल नदब, अलबत्ता क्या करें कि इस रिवायत को वजूब पर उलमा ने हमल नहीं किया बल्कि नदब पर हमल किया है। वह फीहे नजरुन, कहते भाई साहब तवज्जो, इस रिवायत को आप जो हमल कर नदब पे, इसमें हमें एतराज है। क्यों? लिअन्नल अम्र, इसलिए कि इस हदीस में एक अमर का सीगा है फसजुद, ठीक है, और ये अमर जो है क्या हकीकतुन फिल वजूब, ये हकीकत रखता है किसमें? वजूब में। वगैरह मिनल अखबार, कोई बंदा एतराज करता है भाई दूसरी अहादीस तो सजदे साहू का नहीं कहती ना, भाई कहती नहीं है लेकिन मना भी तो नहीं करती ना। अगर मना करें तो फिर आप कह सकते हैं कि ये रिवायत आपस में टकराती है, ये कह रही हैं कि सजदे साहू करो, वो कह रही हैं कि सजदे साहू नहीं करो, फिर तो आप इस्तेहबाब पर हमल कर सकते थे, लेकिन वो रिवायत तो खाली खामोश है। जब खामोश है तो इस रिवायत के साथ कोई टक्कर नहीं होगा, नतीजे में फर्जुद वजूब पर दलालत करता है। वगैरुहा मिनल अखबार, और इस रिवायत के अलावा जो दूसरी अहादीस है, लम यतअर्रद लिनफी सुजूद, उन्होंने छेड़छाड़ की नहीं है कि सजदे की नफी करें। फला मुनाफात बैनहुमा, तो नतीजे में इस रिवायत और दूसरे अखबार में कोई आपस में टकराव नहीं है। इज़ा इश्तमलत अला ज़ियादतिन, जबकि ये रिवायत मुश्तमिल है कुछ इजाफी काम पर। दूसरी रिवायत कहती है कि आप नमाज एहतियात पढ़ें, ये कहती है कि आप सजदे साहू करें। ठीक, मान्हा गैर मुनाफियत, जबकि ये सजदे साहू कोई मुनाफात नहीं रखता नमाज के जुबरान के साथ। भाई क्या अगर नमाज में कमी थी तो वो तो सजदे और नमाज एहतियात के जरिए कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप 2 सजदे करेंगे ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, इसमें नमाज को कमी के जुबरान में भी कोई टकराव नहीं है। ले एहतमाल नक्स, एहतमाल है कि कोई कमी हो। फ़इन्न ज़न्न बित्तमाम, बितहकीक अगर आपको गुमान होता है कि मैंने चौथी पढ़ रहा हूँ
تو لا یمنع نقص، بھائی زن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 50 60 70 80، اگر 50 ہے پھر تو زن نہیں کہلائے گا، 50 سے اوپر یعنی 99% آپ کا یہ ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی، پھر بھی 1% احتمال تو ہے نا کہ شاید میری کم ہو، تو اس کمی کے لیے اگر آپ 2 سجدے سہو کر لیں گے تو شاید اس کمی کا جبران ہو جائے۔ تو بخلاف ظن نقصان، بخلاف اس صورت کے جب آپ کو ظن ہوتا ہے کمی کا، فإن الحکم بالاکمال، بتحقیق وہاں پر حکم یہ ہے کہ آپ نماز کو کمپلیٹ پڑھیں جابرن، اور یہی جو ہے کیا حکم جبران کرے گا آپ کا کام کا، آپ کے کام کا۔ بھائی 3 اور 4 میں مجھے شک ہوا، پھر مجھے ظن ہوا تیسری کا، تو اب میری نماز کب کمپلیٹ ہوگی؟ جب میں 1 اور رکعت پڑھوں گا۔ نہ یمکن ردھا من حیث سندھا، مطلب کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے تو بھائی یہ روایت دلالت کرتی ہے کس پر؟ مشاہد کہ 2 سجدے سہو کرو، لیکن سند کے لحاظ سے آپ اس روایت کو ٹھکرانا چاہیں تو ٹھکرا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔